بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یونس میں آج ہم آیت نمبر 21 سے 23 دیکھیں گے، اور اسپیشلی ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ لوگ مکر و فریب کس طریقے سے کرتے ہیں، چال بازیاں کیسے کرتے ہیں، اور جب انسان کشتی میں تیز ہواؤں میں طوفان میں پھنس جاتا ہے تو وہ صرف کس کو پکارتا ہے، اور لوگوں کی جو ہے وہ سرکشی الٹا انہی کے اوپر جو ہے پلٹ کر آتی ہے. کس طریقے سے انشاءاللہ ان آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو رحمت، اس کی تکلیف جو اسے پہنچی تھی اس کے بعد، تب وہ بہانے بازیاں مکر و فریب کرنے لگتا ہے ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو دیکھنے کے بعد بھی. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے بہت تیز ہے تدبیر کرنے میں، اللہ بہت تیز ہے تدبیر کرنے میں. بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی وہ مکر و فریب کرتے ہیں. آیت نمبر 22. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے جو سیر کرواتا ہے تمہیں خشکی میں اور دریا میں بھی، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں تبھی بھی اللہ ہی سیر کرواتا ہے، اور جاری رہتی ہے کشتی اس کو لے کر خوشگوار ہوا میں، اور وہ مگن ہو جاتے ہیں اس ہوا میں. اچانک آتی ہے ان پر تیز آندھی اور آتی ہے ان پر موج ہر طرف سے، اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ گھیر لیے گئے ہیں طوفان میں، تو دعا کرنے لگتے ہیں وہ اللہ سے خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. اور دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ اگر آپ نے بچا لیا ہمیں اس مصیبت سے تو ضرور ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. لیکن حال کیا ہے انشاءاللہ ہم 23 میں دیکھتے ہیں. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. لیکن حال کیا ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ جب بچا لیتے، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر جب ہم بچا لیتے ہیں انہیں، تب وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں جس کا انہیں کوئی حق نہیں تھا، انہیں کوئی اجازت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے اے انسانو، در حقیقت تمہاری بغاوت، تمہاری سرکشی تم پر ہی اثر انداز ہوگی. مزے کر لو دنیا کی زندگی میں، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تمہیں، تو ہم بتائیں گے تمہیں کہ کیسے تم عمل کیا کرتے تھے.
انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 21 سے دیکھتے ہیں کہ مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کی کیا سائیکو جو ہے بیان کی ہے، اور انشاءاللہ اسی رکوع میں آگے ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت خوبصورت مثال کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو چلیے آیتوں کی طرف چلتے ہیں، اور وہ انسان کے رویے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذْ لَهُم مَّكْرٌ، اور کیسا اذا لهم مکر فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون۔ اور یہ رویہ ہوتا ہے انسان کا، اور واقعی اس آیت پر تو جب اس کو ہم سمجھ کے پڑھنے لگتے ہیں تو یقین کرے کہ سر جھک جانا چاہیے ہمارا، کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بیان کیا یہاں پر، کہ کس طریقے سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رویہ کرتا ہے۔ اور جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو رحمت، کب؟ اس کے بعد جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کوئی رحمت، کوئی پریشانی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چکھاتے ہیں تو انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اذا لہم مکر فی آیاتنا، تب تو وہ جو ہے بہانے بازیاں کرنے لگتا ہے ہماری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد یا ہماری آیتوں کو سمجھنے کے بعد۔ یہاں پر دیکھیں کہ واقعی یہ انسان کی فطرت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ کوئی لمحہ اپنی زندگی کا یاد کریں کہ جب بہت زیادہ آپ پریشان تھی، دکھ میں تھی، تکلیف میں تھی، اور بہت ہی آپ نے جو ہے وہ اللہ کو پکارا، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی اس پریشانی کو دور کر دیا۔ اس کے بعد پھر انسان کیسے مکر کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ۔ دیکھیں، اللہ سے مدد مانگنا اور اس کی طرف سے مدد آ جانا، یہ بھی اس کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یاد کرے کسی چیز کو، وہ کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے، کوئی بھی نعمت، آپ جو ہے وہ کوئی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو چکھا دے، کوئی بھی رحمت ہو سکتی ہے، چاہے وہ اولاد کی ہو، گھر کی ہو، دنیا کی ہو، دین کی ہو، کسی بھی چیز کی۔ پیچھے یاد ہے ہم نے پڑھا کہ ہر ایک بندہ جو ہے، پیچھے ہی آیت جو گئی 20، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اور وہ اس لیے تاکہ وہ آزمائے، اس نعمت کے ذریعے، اس رحمت کے ذریعے وہ آزمائش کرے لوگوں کی، کہ اب انسان اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ کسی ایسی رحمت کا، کسی نعمت کا آپ اپنی زندگی میں آپ نے اس کا اللہ سے سوال کیا اور اللہ نے عطا کر دیا۔ فار ایگزامپل، ایک شادی کسی کی نہیں ہو رہی ہے، شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، وہ اللہ سے مانگ رہی ہے یا مانگ رہا ہے، چلو بھائی اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، شادی ہو گئی، اچھا ہوئی بھی تو اور بڑے اچھے گھر میں ہو گئی۔ پہلے تو وہ تہجد بھی پڑھتی تھی کہ اللہ کی مدد مانگتی تھی، اللہ سے وہ رحمت اور نعمت مانگتی تھی، اور اللہ نے اس کو عطا کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب آہستہ آہستہ اس کی تہجد کیا، اس کی فرض نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے، اس کی فجر بھی چھوٹ رہی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ اس طریقے سے اللہ کی جو ہے وہ آیتوں کے ساتھ مکر، کیسے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگتا ہے بندہ۔ پھر سوچے ذرا، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ جو ہے وہ چلیے کہ آپ گھر مانگ رہے ہیں، اللہ نے عطا کر دیا، اور دیکھو پھر اس گھر میں اللہ کی نافرمانیوں کے کام ہو رہے ہیں۔ ایسے بہت ساری چیزیں دیکھیں۔ اچھا، یہاں پر یہ حال ہوتا ہے لوگوں کا کہ ایسے لوگ جو یعنی کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ رحمت چکھنے کے بعد مکر کرتے ہیں، گویا کہ وہ ایسے ہوتے ہیں، ایک ظاہری صورت میں ان کی بتا رہی ہوں آپ کو، انہیں نہ خوشی میں رب یاد آتا ہے، نہ انہیں دکھ میں رب یاد آتا ہے، ایسے ہی حال ہوتا ہے، آپ میں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر اگر ایک ہم چیز دیکھیں، اسپیشلی اس کا تھیم اگر ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رحمت بنا کر مکہ والوں کے بیچ میں بھیجا، اور اب ہوتے ہوتے تمام جہان والوں کے رحمت العالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کا پیغام لے کر لوگوں کے درمیان آئے، لوگوں نے اس کا انکار کیا، مان کر نہیں دیا، یہاں تک کہ اتنے الزامات لگا دیے، بھئی یہ وہ شخص ہے جو باپ بیٹے کو لڑا رہا ہے، بیوی کو شوہر سے جدا کر رہا ہے، حق کی وجہ سے۔
دیکھیے اگر ایک کفر پر ہے ایک حق پر ہے تو ان کا کوئی میچ ہی نہیں ہے نا، بالکل بھی نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب ہوتے ہوتے اتنا یہ تک نوبت آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے اپنے صحابہ کے ساتھ، ٹھیک ہے چلے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا اور مکہ والوں پر دکھ اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹنا، قحط آ گیا ان کے اوپر، یعنی حالات ایسے ہو گئے تھے مکہ والوں کے کہ ان کو یعنی جانوروں کی کھال تک کھانی پڑی، اتنے حالات تنگ ہو گئے تھے۔ اب اس بات کا انہیں احساس ہو گیا کہ بھائی اب یہ نہیں کہ فیل ہوا ان کو، کیونکہ اللہ کے رسول کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ جب تک ان کے درمیان ہیں نہ میں عذاب دے سکتا ہوں۔ دو صورتیں ہیں، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں تب تک میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اور جب تک یہ میرے حضور توبہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک میں عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول گئے وہاں سے اور اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا قحط سالی کی شکل میں، ٹھیک ہے چلیں۔ پھر انہیں احساس ہوا تو ان لوگوں نے جو ہے وہ دعا کی درخواست کی۔ یہ بالکل ایسے ہی دیکھیے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ اعراف کا اگر یاد ہو آپ کو، دیکھیے اتنا تو ان کو پتا ہوتا ہے، یہ اللہ رسول کے اور دینداروں کے جو خلاف کھڑے ہوتے ہیں نا، انہیں اتنا پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے چہیتے ہیں۔ خیر انہوں نے دعا کروائی تو اللہ کے حکم سے وہ قحط سالی کا وقت ان پر سے ٹل گیا۔ یہ ہے وہ بات کہ انہوں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی کہ تکلیف آئی، انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے اس تکلیف کو دور کر کے رحمت میں بدل دیا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہے مکر، یہ ہے نا کہ ہم ان کو رحمت چکھاتے ہیں، اس کے بعد وہ ہماری آیتوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں۔ اور مکر کیسا کہ انسان پھر اللہ کی آیتوں کو بھی اپنے مرضی سے جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ارے یہ سود کی آیتیں تو بہت پہلے کی ہے، آج کے ٹائم پہ تو سود ہے ہی نہیں۔ جی نہیں، سود قرآن میں پہلے بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے کہ اسے آپ کو نہیں لینا ہے، حرام ہے وہ۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ کس طریقے سے یعنی کہ اچھا پھر کچھ لوگوں کا حال ایسا ہے کہ اللہ نے جو ہے بھائی ہمیں جو نعمت دی ہے اس کا دکھاوا کرنا چاہیے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ جو ہے وہ مس گیدرنگ ہونا چاہیے، کس صورت میں؟ بھائی لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے نا، اللہ تو اس چیز کو خود کہتا ہے۔ یعنی ان چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسرے سے ملنا جلنا چاہیے یا اپنی نعمتوں کا شو آف کرنا چاہیے، اس چیز کو لوگوں نے کیسے لیا؟ جو ہے ان لوگوں نے سمجھیے کہ ایک ساتھ مرد اور عورتوں کی سمجھیے فنکشن کرنے لگے، یہ بول کر کے آگے ایک دوسرے سے ملنا چاہیے نا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیسے مکر کرتے ہیں کہ جو اللہ نے دیا ہے نعمتیں، ان کو رحمتیں اپنی، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے اللہ تو کہتا ہے نا اپنی نعمتوں کا دکھاوا کرو۔ اس طریقے سے مکر کرتا ہے انسان اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ اور کس طریقے سے مکر کرتا ہے؟ ہاں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اگر دیکھے کہ اللہ کی کئی نافرمانیوں کے باوجود بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر رہا ہے، اور ایک بات یاد رکھے، کسی کو بہت زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے، یہ اس کے نیکی کرنے اور نہیں کرنے کا کوئی بھی کہنا چاہیے کہ آپ یہ سائن نہیں ہے کہ بھئی کوئی بہت نیکیاں کر رہا ہے اس لیے اللہ اس کو عطا کر رہا ہے، اور کوئی نہیں کر رہا ہے تو بھی عطا کر رہا ہے۔ یہ بالکل بھی اس چیز کی سائن نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ نہیں نیکیوں کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے، نہیں، اجر تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن کسی کے پاس بہت نعمتیں ہو جانا یہ اس کی نیکیوں کا صلہ ہے، یہ غلط فہمی انسان نکال دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے نا، ہر نعمت تمہارے لیے ایک ایگزامینیشن پیپر ہے، ایک آزمائش ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ آزمائش، وہ پیپر کیسے اس کو سالو کرتا ہے، وہ کتنا اس کا حق ادا کرتا ہے۔ لیکن آج لوگوں نے یہ معیار رکھا ہے، لوگوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کسی کو بہت نوازا ہے مطلب اللہ اس سے بہت خوش ہے، اور کسی کو نہیں نوازا ہے مطلب ناراض ہے۔ نہیں، بالکل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیے کہ ایک مومن کا حال تو یہ ہوتا ہے، دیکھیں آپ کہ اس کو غم میں بھی اللہ اس کو یاد رہتا ہے،
اور اس کو جو ہے اپنی خوشی میں بھی رب یاد رہتا ہے. کیوں؟ اللہ نے خوشی عطا کی تو وہ شکر کرتا ہے تو اس کو جنت. اس کو پریشانی آئی کوئی تو اس پر صبر کرتا ہے، اس پر اس کی جنت. کہتے ہیں نا کہ مومن کا حال تو عجیب ہے ایک دم. جی ہاں، بالکل عجیب ہے. وہ اپنے رب کو چھوڑ کر نہ خوشی مناتا ہے نہ غم مناتا ہے. لیکن دیکھیے کہ کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ سمجھیں کہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کی. کیسے؟ کہ فار ایگزامپل کسی کے اچھے حالات آ گئے، دو تین غلط فہمیاں اس کو اپنے دل میں آنے لگتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ میرے اچھے حالات ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایسے سوچتا ہے نا انسان کہ اب میں بہت اچھا ہو گیا ہوں، ویل آف ہو گیا ہوں تو ہمیشہ میرے حالات ایسے ہوں گے. جی نہیں، یہ غلط فہمی ہے انسان کی. دوسری اس کی غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ بھائی میں ڈیزرو کرتا تھا جبھی تو اللہ نے مجھے دیا نا. یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے انسان کی. جی نہیں، دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. تیسری غلط فہمی اس کی کیا ہوتی ہے؟ بھائی دنیا میں دیا ہے تو مجھے آخرت میں بھی ایسا ہی ملے گا. اچھا، سورہ کہف میں تقریباً یہ ٹاپک ہم جا کر دیکھیں گے، اور یہ انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. جی ہاں، انشاءاللہ اگلی کچھ آیتوں میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر عطا کیا ہے تو شکر کرے اور نعمتوں کو برقرار رکھے اپنے پاس. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ ازکنا کی بات آئیے. دیکھیں ازکنا چکھاتے ہیں. اب دیکھیے آپ بولو گے کوئی کھانے کی چیز ہے کیا رحمت جو ٹیسٹ کرا رہے؟ بس یہ انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا کہ ہم نے تمہیں دیا نہیں پوری طریقے سے اس رحمت کو، پوری طریقے سے ہم نے اس کو پرووائڈ نہیں کر دیا، جسٹ ہم نے آپ کو چکھایا ہے. کیونکہ ہم کھانا جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو پیٹ تھوڑی بھرتے اس سے. ٹیسٹ کرتے تو اتنا ہی کہ جو ہماری زبان پہ ٹیسٹ رہ جائے، دیٹس اٹ. تھوڑی کوئی ٹیسٹ کرتے وقت پورا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں. جی ہاں، اسی طریقے سے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے مجھے اور آپ کو کہ یہ دنیا، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آپ کو یاد ہوگا، یہ دنیا جالوت کی نہر ہے. ٹھیک ہے، جو ہے یہ نہر ہے اس کی. اور اس طریقے سے دیکھیں آپ کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہا تھا نا کہ یہ جو نہر ہے یہ جو ہے دنیا ہے. جس نے اس نہر میں سے چلو بھر پانی ٹھیک ہے بھائی پی لیا تو وہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی اس نے اللہ کا کہنا مانا. لیکن جس نے اس کو پیٹ بھر کے پی لیا وہ مجھ میں سے نہیں. مطلب کیا ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے مجھے اور آپ کو نہیں بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پر ہمیں جتنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جتنا رہنا ہے، جتنا ہم کام کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، اتنا ہی جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، اتنا ہی ہمیں اپنی ایفرٹس یہاں پر ڈالنا چاہیے. اور جالوت نہیں، تالوت کی نہر تھی. اس کو آپ کریکشن کر لیں کہ تالوت کی جو نہر تھی اس دنیا کو اسی طریقے سے کہا گیا. بس اتنا ہی لے اس دنیا کو جتنی مجھے اور آپ کو یہاں رہنے کی ضرورت ہے. تو کوشش کریں اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ مکر کرنے سے بچے. اب یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، دیکھیں آپ یہاں پر کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب یہ کیا کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ مکر کرنے لگتے ہیں. اب آیات کیا ہے؟ آیات کو سمجھ لیں آپ لوگ. آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے آیتوں کو بھی کہا ہے، جو کہ الحمدللہ جب آپ اس کو دیکھو گے اس کی پوری جو ایک کوانٹٹی ہے وہ 6666. 4 مرتبہ آپ 666 لکھ لیں. ان آیتوں کے ساتھ انسان مکر کیسے کرتا ہے؟ مانتا نہیں ہے، بس اس کو جو ہے غلط مقصد کو ہی نہیں ادا کر رہا ہے، اس کے حقوق کو ہی ادا نہیں کر رہا ہے، بس اپنے مطلب کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے. دوسری آیتیں کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں جو دن رات میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ ہے، دیکھیں چاہے آپ ان اللہ کے قدرت کے نشانیوں کو دیکھیں، چاہے آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھیں، یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو اللہ کا پتہ بتاتی ہے. جی ہاں، جس طریقے سے دیکھیں کہ مجھے اور آپ کو اگر کہیں جانا ہے، مجھے اور آپ کو کسی نے ایڈریس دیا ہے کہیں جانے کے لیے، میں وہاں تک کیسے پہنچوں گی؟ سائن بورڈز کو دیکھ دیکھ کر نا، بھائی ابھی مجھے یہاں ٹرن لینا ہے، ایسے جانا ہے، ایسے جانا ہے. اگر میں نے سارے علامات کو، ساری نشانیاں اس ایڈریس میں جو دی گئی ہیں فالو کروں گی تبھی میں اس ایڈریس پر پہنچ سکوں گی. اسی طریقے سے یہ جو اللہ کی آیتیں ہیں
یہ مجھے اور آپ کو اللہ کا پتہ بتاتی ہے. یہ قرآن کی آیتیں جو ہیں، اللہ کی کتاب کی آیتیں جو ہیں، میں اور آپ جب اس کو صحیح طریقے سے فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے. اللہ کا پتہ ہمیں جو ہے وہ مل جائے گا. لیکن حال یہ ہے لوگوں کا کہ لوگوں نے اس کو بالکل چھوڑ رکھا ہے. تو کیسے ان کو اللہ کی قربت حاصل ہوگی، کیسے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی؟ سوچے ذرا. ہم؟ اللہ اکبر. ہم؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اسرعوا مکرا. حالانکہ بالکل یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مکر ورڈ تو بالکل میچ نہیں کرتا ہے. دیکھیے مکر ورڈ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ اردو والا مکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک ہے یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مکر کر رہے ہیں. اور مکر کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو کیا دے دی؟ اللہ کی آیتوں کو بھی اپنے اکارڈنگ ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. سوچتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں نا اس کے حساب سے ہم آیتوں پر عمل کریں گے. بس سوچ لے، بس اتنی سی بات یاد رکھیں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مکر کرنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ اللہ بہت تیز ہے تدبیر کرنے میں. اب جب یہ مکر ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آیا تو ہم نے اس کو پلاننگ میں لیا. نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ مکر نہیں کرتے. یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، یہ عادت انسان کی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے تمہارے مکر کا. اور وہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے کر لو اپنی مرضی، تمہیں جتنا کرنا ہے. میری آیتوں کو نہیں مانتے، میرے حکم کو نہیں مانتے ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں جلدی، فوراً. سوچے آج جتنی زیادہ انسان نافرمانی کے کام کرے گا نا اتنی ہی زیادہ اللہ کی پکڑ کے لیے وہ تیار رہے. حیرت ہوتی ہے مجھے بہت. آج اکثر جو نافرمانیوں کے کام ہم شادی بیاہ میں دیکھتے ہیں، بعد میں دیکھیے اللہ کیسے انتقام لیتا ہے. یہ مس میچ ہوتا ہے نا، جو مس میچ، کبھی جوڑا مس میچ ہو جائے گا، کبھی طلاق ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ مکر کرنا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے پلان کرتا ہے، کرو میری نافرمانی، تمہیں جتنا کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہم لے سکتے ہیں. اور جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے کو منع کیا ہے، بندہ کرتا ہے تو آگے اللہ اس سے بدلہ لیتا ہے. انسان کو کیا پتا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. وہ تو بھائی مکر کر رہا ہے نا اللہ کے آیتوں کے ساتھ نافرمانی کر کر کے، کرتے رہے. لیکن انسان بھگتنے کے لیے تیار ہے. کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا بدلہ لے کر رہتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بے شک ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں جو بھی تم مکر و فریب کر رہے ہو. لیجئے اس کا بھی خلاصہ اللہ نے کر دیا. کوئی سوچے میں کر لوں نا، کہاں اللہ کو پتہ چل رہا ہے، کہاں کسی کو مجھے بتانا ہے. یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے دیکھیں کہ یہ عادت، یہ باتیں اس طریقے سے اپنے بچوں کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، تمہارے پیرنٹس تمہیں نہیں دیکھ رہے کہ تم کیا نافرمانی کر رہے ہو، لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نافرمانی کر لیں اور کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور لیتا ہے، کہیں نہ کہیں لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو کرامن کاتبین تمہارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے نا، یہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں کہ رحمت چکھانے کی بات آئی ہے نا، بس اس کو آپ اس طریقے سے بھی اور سمجھ لیں آپ کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو کچھ بھی رحمت دی ہے، جو نعمتیں دی ہے نا، یہ سب ٹیمپریری بیس پہ ہے. چاہے آپ وہ دولت لے لیں، آپ گھر لے لیں، آپ رشتے ناتے لے لیں، کچھ بھی. یہ جو مجھے اور آپ کو یہاں پر بچے، شوہر، ماں باپ، بھائی بہن جو دیے گئے نا، یہ ہمارے حقیقی بھائی بہن، بچے، شوہر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اوریجنل ہمیں ملنا ہے وہ جنت میں ملے گا، وہ آخرت میں ملے گا. یہ سب ٹیمپریری بیس سے مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے. اور یہ سب آزمائش ہے، یہ سب آزمائش کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ دیا ہے.
यहाँ तक कि देखिए, इसीलिए तो देखिए ना, कभी शौहर नेक है तो बीवी बदकार हो गई, बदकार बीवी, अगर समझिए कि बीवी नेक है तो शौहर बदकार है। ये मिसमैच क्यों होता है? क्योंकि ओरिजिनल रिश्ते थोड़ी है ये। हाँ, आखिरत में अगर आप चाहते हैं कि यही रिश्ते, यही लोग मुझे आखिरत में साथ में मिले, तो उस दर्जे का अमल सबको एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। अगर सबके अमाल अच्छे होंगे, अगर समझिए कि माँ बाप के अमाल अच्छे हैं, बच्चों के अमाल अच्छे नहीं हैं, और जन्नत में जाके माँ बाप ख्वाहिश करेंगे उन बच्चों की, तो फिर उन बच्चों को अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत में ऊंचे लेवल पे पेरेंट्स के साथ बिठा देंगे। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को नीचे के लेवल पे बच्चों के साथ बिठा देंगे। कहीं बच्चे बहुत अच्छे निकल जाते हैं, पेरेंट्स वो दर्जे का अमल नहीं करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पेरेंट्स को उठा के बच्चों के साथ ऊंचे मकाम पर रख देंगे। ये है ओरिजिनल रिश्ते, वहां मिलेंगे हमें। यहाँ तो अल्लाह ताला बस एक के चखा रहे हैं, लो भाई रिश्तों का मजा चखो तुम बस, बाकी ओरिजिनल तुम्हें सब वहां पे मिलना है इंशाल्लाह। तो इस तरीके से अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन मकर और फरेब से बचा कर रखे, कि हम अल्लाह की आयतों के साथ कभी कोई मकर और फरेब ना करें। अगली आयत पर चलते हैं, 22 पर। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक शिर्क की तरफ इशारा किया गया है। जैसे कि पीछे हमने देखा कि मुशरिकों का ये अकीदा था कि सितारे इनके जो है, यानी कि कुछ मानी रखते हैं, ये चांद इनके लिए कोई मानी रखते हैं अकीदे के एतबार से, कि इनका कुछ बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। उन तमाम अकीदों की नफी करते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर एक यानी कि उनके नफी की जा रही है। जैसे समझे कि वो कहते थे कि हवाएं इस रुख चल रही है तो इसका कुछ मान ही है, और ऐसा है, तो जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि असल चीज क्या है, उनके शिर्क की तरफ इशारा करके अल्लाह ताला कहते हैं, हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि व बहरी, वही अल्लाह है जो सैर कराता है तुम्हें खुशकी में और दरिया में। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्की, यहाँ तक कि जब तुम होते हो कश्ती में, और जारी रहती है कश्ती उसको लेकर, किसको? उस हवाओं को लेकर, खुशगवार हवा में, और वो सब मगन हो जाते हैं उसमें। अचानक आती है उस पर तेज आंधी, और आती है उस उन पर मौज हर तरफ से, और ये सोचने लगते हैं कि वो घिर गए हैं तूफान में। तो दअवाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो दुआ करने लगते हैं वो अल्लाह से खालिस करते हुए उसी के लिए दीन। और दुआ क्या करते हैं? लइन अनजई तना मिन हादिही लनाकुनन्ना मिनश शाकिरीन, ए अल्लाह अगर आपने बचा लिया हमें उस मुसीबत से तो जरूर हम हो जाएंगे शुक्रगुजार में। जी, ये है एक और मकर इंसान का। और वो क्या है? यहाँ बात चल रही है कि अल्लाह वही है जो तुम्हें बर्री, बर्री किसको कहा जाता है? बर्री देखिए कि छोटी बड़ी चीजों को कहा जाता है, जंगल को कहा जाता है, जमीन को भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप, वर्ड एक है लेकिन कई मानी में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जमीन में भी छोटी बड़ी चीजें होती है, जंगल में छोटे बड़े जो है समझिए आपके पेड़ होते हैं। इसी तरीके से जो है वो इंसान की जिंदगी में भी काफी छोटी बड़ी चीजें होती है। तो बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे मानी में जो है वो लिया गया है। ठीक है, अच्छा। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब वो समंदर में होते हैं, सैर करते हैं, या वो जमीन में सैर करते हैं, तो अच्छा होता क्या है? अब यहाँ पर समंदरी सफर और जो ये जमीन के सफर के अलावा, यहाँ पर कश्ती के सफर में, यानी जो बरी सफर होता है, बाहरी सफर, उसकी तरफ इशारा करके अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जब कश्ती में भी होते हो ना, अब यहाँ पर एक रवैया इंसान का बताया जा रहा है। और इस आयत को आप अच्छी तरीके से कब समझ सकते हो? जब आप खुद जो है शिप में कभी सफर करें, इन आयतों को जरूर याद करें। क्या होता है सोचे, अल्लाह सुब्हानहू ताला बता रहे हैं कि समंदर में तुम सफर करते हो, चल रही है वो कश्ती, चल रही है उनको लेकर, किसको? जो उसके अंदर सवार है, खुशगवार हवा में। आज देखिए कि लोग कहते शिपमैन, वो मल्लाह जो है वो कश्ती चला रहे। अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या बता रहे मुझे और आपको? कश्ती मैं चलाता हूँ, और उसका चलना हवाओं के रुख पर अल्लाह ताला चलाते हैं।
اس لیے اکثر آپ دیکھیں کہ جب ہوائیں رکی ہوتی ہے نا تو کشتیاں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے چلانا. سوچے یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ ملح اس کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے اس کو کنٹرول کروا رہے ہیں. اب کیا ہوا، خوب موج مستی کر رہے ہیں، بہت پارٹیاں چل رہی ہیں، کھانے پینے چل رہے ہیں، بہت جو ہے عیش کر رہے ہیں اس کے اندر. اور اچانک کیا ہوتا ہے، مگن ہو رہے، فریحوا بہا، خوب اس میں جو ہے مگن ہو جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، جاءت حریح عاصف، اچانک سے اس پہ ایک تیز آندھی کی ہوا چلنے لگتی ہے. جب تک ہوا نارمل ہوتی ہے نا کشتی بالکل صحیح رخ پر چلتی رہتی ہے. جب بہت تیز ہوا چلتی ہے تو وہ ڈولنے لگتی. دیکھیے اس وقت انسان کیا سوچتا ہے، میں گیا کام سے. اب اس پر دیکھیے کہ موج بھی آ جاتی ہے، اس پر ہر طرف سے موج ہی موج آ رہی ہے، تیزی سے ہوا چل رہی ہے اور اس کی موج اونچے اونچے پر لہر اٹھ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اور واقعی اس وقت انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں گیا کام سے. اب کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے، وہ سوچنے لگتا ہے اب تو میں گیا، اس طوفان نے تو مجھے اب ختم ہی کر دینا ہے. اور واقعی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتیں یہاں پر اتار دی ہے. اب ہوا کیا، یہ ہے مشرک کا رویہ. اس وقت تو بالکل وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ پلیز بچا لے مجھے. تو دیکھ اللہ میں اتنا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا تیرا، یہ دعا کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے چلیں، اصل میں اس کے پیچھے ایک تھیم بھی ہے کہ جب ایک اناؤنسمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف سے آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اوپن ایک اناؤنسمنٹ کر دی تھی فتح مکہ کے بعد کہ تمہیں اب یعنی کہ سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے کہ اب تمہیں ایک چانس دیا جاتا ہے، یا تو تم دین اسلام قبول کرو یا پھر یہ جو ٹائم پیریڈ اللہ نے دیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی پکڑا جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا یا قید کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ وارننگ اوپنلی دے دی گئی. اب کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کشتی کی طرف گئے، وہاں سے بھاگنا چاہا کہ بھئی ہم ان کے ہاتھ آئے تو یہ مار دیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے نکل ہی جاتے ہیں. اس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھے، اور جب وہ سوار ہوئے کشتی تھوڑی چلی اور آگے جا کر طوفان میں اس طریقے سے گھری. اس میں جو مشرک جو بیٹھے تھے وہ دعا کرنے لگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے ہمیں پتا ہے کہ اس طوفان میں یا اس پانی میں ہمیں ہمارا لات منات عزا جو ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام تھے، بڑے بڑے بتوں کو پکارتے تھے، وہ اسی کی پوجا کرتے تھے، اسی سے مانگتے تھے، وہ ہمیں یہاں پر بچانے نہیں آ سکتے ہیں. اینڈ جزاکم دس اللہ اللہ یو خیرہ. نو ہم کو یہ پتا ہے. وآخر دعوانا اللہ تعالیٰ الحمد پلیز آپ للہ ہمیں رب بچا لیں العالمین. تو ہم آپ کے شکر سبحان گزار اللہ بن جائیں گے. وبحمدہ سبحانک یہ اللہم باتیں جب وبحمدک اکرمہ نے سنی نشہد ان لا تو الہ کہنے الا لگے انت کہ یہ نستغفرک جو ہے ونتوب الیک. بھائی جو سبحان خدا ربک ان کو رب العزة سمندر میں نہیں عما بچا سکتا یصفون تو وہ خدا وسلام زمین علی میں کیا بچائے گا. المرسلین والحمد للہ اور رب جس رب کو العالمین. یہ پکار رہے ہیں ربنا مدد کے آتنا لیے، فی اسی الدنیا کا پیغام تو حسنة نور وفی محمد صلی اللہ علیہ الآخرة وسلم بھی دے رہے حسنة ہیں. وقنا عذاب بس النار. اس وقت ان کے ربنا اندر لا تزغ کہ قلوبنا فطرت بعد جاگی ان إذ کی، انہوں هديتنا نے اللہ وهب کو لنا پکارا من لدنك کہ رحمة ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ إنك اگر أنت اس مصیبت سے الوهاب. تو نے مجھے بچا لیا تو ربنا میں هب آگے کی لنا طرف من نہیں جاؤں گا أزواجنا بلکہ پلٹ کے پیچھے کی طرف وذرياتنا جاؤں گا. قرة اور اس کے أعين بعد جو ہے واجعلنا میں للمتقين آپ صلی اللہ علیہ وسلم إماما. کے سامنے جا کر دین ربنا اسلام کو قبول تقبل کر لوں گا، منا کلمہ پڑھ لوں إنك گا. أنت السميع یس اللہ کو العليم یہی منظور تھا. وتب علينا اللہ سبحانہ إنك تعالیٰ أنت دیکھیے کہ التواب سارے الرحيم. ماحول کو بناتے آمين ہیں، يا اللہ رب سبحانہ تعالیٰ العالمين. تدبیر کرتے السلام ہیں اور عليكم بہترین تدبیر ورحمة کرتے ہیں. الله وبركاته. بس ان کو یہ پکارنا تھا. اب آپ حیرت کی بات مجھے یہ لگی اس واقعے میں، مجھے نہیں پتا آپ نے نوٹ کیا یا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرک کی بھی سنتے ہیں. اب آپ سوچے ذرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرک کی بھی سنتے ہیں، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اکرمہ کی جو ہے وہ دعا سنی اور اس کے بعد جو ہے انہیں بچا لیا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد آپ ان کے واقعے کو پڑھیں کہ آگے چل کر انہوں نے دین اسلام نے اتنا بہترین مظاہرہ کیا، ایک بہترین مجاہد جو ہے وہ ثابت ہوئے اور بہترین صحابہ بھی ثابت ہوئے. الحمدللہ.
سوچے بیٹا ابو جہل کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب دے دیا، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ ایسا ہوتا ہے، سچے دل سے کبھی رب کو پکارے، وہ خالی نہیں جانے دیتا ہے میری اور آپ کی دعاؤں کو۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے تو خیر اس طریقے سے جو ہے کہہ دیا اللہ سے کہ اللہ پلیز آپ ہمیں بچا لیں، تو اس طریقے سے ہم جو ہے تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔ لیکن بہت مقام پر ہم نے دیکھا کہ بعد میں ان کا رویہ کیا ہو جاتا ہے۔ پیچھے بھی تقریباً یہ ٹاپک آپ کو بہت ملنے والا ہے، یہ شرک اور توحید کا بہت ٹاپک آپ کو ملنے والا ہے اس صورت میں انشاءاللہ، اور کس طریقے سے پھر لوگ واقعی مکر کرتے ہیں، اللہ کو مخلص کرتے ہوئے پکاریں گے، اللہ تعالیٰ پلیز آپ میری اس پریشانی کو جو ہے وہ دور کر دے۔ اور یقین کریں کہ جب انسان بہت پریشانی میں گھرا ہوتا ہے نا، تو اس کی سوئی ہوئی فطرت جاگتی ہے، یس، تب جا کے وہ کہیں صرف اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پلیز ہمیں جو ہے بچا لیں بچا لیں بچا لیں۔ اب آپ سوچیں ذرا، اتنا واقعی یقین رکھیں کہ شپ ایک جو تقریباً کیا ٹائٹینک جو شپ تھی، کتنی اس میں اللہ کی نافرمانیوں کے کام ہوا کرتے تھے، سوچے۔ اور اس کے بنانے والے نے یہ کہنا چاہیے چیلنج کیا تھا کہ ارے یہ جو شپ میں نے بنایا ہے اس کو تو گاڈ بھی ڈبا نہیں سکتا۔ سوچے یہ جملہ اللہ کو اتنا زیادہ ناپسند آیا کہ اسی لیے اللہ نے اس کو ڈبا کر دکھایا۔ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی تھوڑی ہے انسانوں سے کہ اس کی ترقی سے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھڑتے ہیں یا جلتے یا حسد کرتے، استغفر اللہ، بالکل نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناشکری پسند نہیں ہے کہ تم ناشکری کرو اس کی۔ نعمت اللہ دے رہا ہے کسی بھی صورت میں تو ناشکری۔ اور کیسے آپ بھی اس واقعے کو جانتے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ڈبایا۔ تھوڑی ہسٹری میں نے بھی پڑھی تو ایک ذرا سا ایک کوئی ٹکڑا وہ بندہ، ایک کوئی پیس، کوئی مٹیریل لگانا بھول گیا تھا، اسی کے ذریعے شپ میں پانی آ کے کیسے اللہ نے ڈبایا کہ تم ٹائٹینک کو بڑا سمجھتے ہو، اس سے بڑا گاڈ ہے تمہارا، اس سے بڑا اللہ ہے۔ تو دیکھیں کہ چیزوں کو بڑا نہ جانے۔ اکثر لوگ کہ اسباب پہ نظر رکھتے ہیں، اور یہ بھی ایک شرک ہے۔ اسباب پہ نظر نہ رکھے، اسباب بنانے والے پہ نظر رکھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری سہولتیں، سارے اسباب، سارے مینس ہمارے پاس ہیں، پھر بھی ہمارا کام نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مینس پر نظر رکھے، اسباب دینے والے پر نظر نہیں رکھے۔ تو دیکھیے آپ ان اسباب کو استعمال بھی تبھی کر پائیں گے جب آپ پورا توکل اللہ پہ رکھیں گے۔ دنیا کی چیزیں آپ کے پاس ہونے دیں اور آپ نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا تو سب یہیں تھپ رہ جائے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سوچے تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کرے۔ ناشکرہ بندہ تو اللہ کو کیا انسانوں کو بھی پسند نہیں آتا ہے، ناشکری کسی کو پسند نہیں آتی۔ ایک انسان ناشکرہ بندہ دوسرے انسان کو ہی پسند نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کی آیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہ کہ نعوذ باللہ نہ سمجھ کر اس کے ساتھ مکر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 22 ہمارا ہو گیا۔ انشاءاللہ آیت نمبر 23 میں جو ہے بات کو ہم جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور کیا ہے یہ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے جب ایک انسان طوفان میں گھرا ہے، طوفان کے پھنس گیا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے، پھر اس کی سوئی ہوئی فطرت جاگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پھر جب انجاہم، ہم بچا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون یہ انجاہم؟ انجا میں کون ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بندے کو بچا لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ تب تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں، جس کا انہیں کوئی حق ہی نہیں دیا اللہ نے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے دیکھیے
حالانکہ دیکھیں بغاوت کرنا، باغی ہونا، یہ تو نعوذ باللہ حق مارا جاتا ہے انسان کا، یا جس کے ساتھ آپ بغاوت کریں اس کا حق مارا جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل جس ملک میں آپ رہتی ہیں وہاں کا جو کہ آپ سمجھیے کہ وہاں کا ہیڈ ہے جو اس نے جو رولس اینڈ ریگولیشن کو بنایا ہے، آپ اس کو فالو نہ کر کے کیا کریں گے؟ اس کی بغاوت کر رہی ہیں، اس ملک کے مخالفت میں بغاوت کر رہی ہیں آپ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا سخت اور اتنا زبردست جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یبغون فی الارض، پھر وہ سب کیا کرتے ہیں؟ بغاوت کرنے لگتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے دیکھیے، اور واقعی اتنی بڑی حقیقت ہے اس میں کہ اس وقت تو انہوں نے صرف اللہ کو پکارا۔ پھر ایسے آیتوں پہ میں کہتی ہوں نا کہ کوئی لمحہ اپنی زندگی کا آپ یاد کریں، یا آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب ان کے اوپر کوئی آفت، پریشانی، دکھ، تکلیف آتی ہے تو پھر ان کے نمازیں بھی شروع ہو جاتی ہے، 5 وقت ہی کیا تہجدیں بھی پڑھنے لگتے ہیں، وہ جائے نماز بھی نکل جاتے، تصویر بھی نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے جب بچے کا ایگزام آتا ہے تو کیسے گھر 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 میں سارے لوگ کہتا ہے میرے لیے دعا کریں، میرا رزلٹ ہے یا میرا پیپر ہے یا میرا ایگزام ہے۔ کتنا پھر گھر کا ہر بزرگ جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ اس دنیا کی فکر اپنے بچوں کے لیے کرتے نا، تو آخرت کی بھی فکر کریں کہ آخرت میں ان کا کیا بنے گا۔ تو چلیں، رزلٹ اچھا آ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اس دکھ کو، اس پریشانی کو، اس وبال کو آپ سے ٹال دیا جس کے لیے آپ نے خالص ہو کر اللہ کو پکارا تھا۔ پھر بندہ باغی کیسے بنتا ہے؟ ہم؟ کس طریقے سے؟ پتہ ہے آج کہ اکثریت مسلمان کا یہ حال ہے کہ وہ دنیاوی کاموں کے حساب سے نعوذ باللہ اللہ کے کام کو یا پھر دین کے کام کو کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو ہمارا مجاز ہے اس کے حساب سے آیتیں ہونی چاہیے، اس کے حساب سے قرآن ہونا چاہیے، پھر ہم مان لیں گے اس کو۔ جبکہ دیکھیے وہ وعدہ کرتے ہیں اللہ ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے، لیکن آپ بتائیں یہ بغاوت نہیں ہے تو کیا ہے کہ جس رب نے تمہیں بچایا آپ اس کے آگے نہ جھکتے ہوئے کسی اور کا جا کے تھینکس کریں، کسی اور کو جا کے کریڈٹ دیں، اس کے کرم سے ہم بچ گئے، یا اس نے نوازا، یا اس کا رحم و کرم ہے، استغفر اللہ، ایسے ایسے الفاظ بھی لوگ جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے بغاوت۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس رب نے تمہیں یہ سکون، یہ پیس دیا ہے، تمہیں شکر بھی اسی کا ادا کرنا ہے۔ اور کیسے انسان دنیاوی اعتبار سے دین کا کام کرنا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمارے حساب سے کام کرے۔ فار ایگزامپل جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، تو ڈاکٹر نے خیر اس نے پیسے دیے مریض نے، ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دے دی، چلو بھائی وہ اچھا ہو گیا۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ اکثر کیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بیمار ہوا، کچھ پریشانی آئی تو وہ کالا بکرا جو ہے نا وہ صدقہ کر دو تو یہ بلا ٹل جائے گی۔ لوگوں نے دنیاوی کام ایسے ایسے اس طریقے سے کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایسی ہے نا، پھر کوئی آپ کو کوئی معاملہ آپ کا پڑا، آپ چلے جاتے ہیں وکیل کے پاس، اور ٹھیک ہے بھائی یہ پیسے لے دے کے اور میرا معاملہ رفع دفع کر دے۔ تو نعوذ باللہ لوگوں نے یہ معاملہ اللہ کے ساتھ بھی رکھنے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری یہ پریشانی دور کر دی نا، چلو ہم نے یہ صدقہ کر دیا، اب آپ کا معاملہ فنش ہو گیا۔ یہ بغاوت ہے اسی طریقے سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ پھر دیکھیے کہ بغاوت یہ بھی ہے، یعنی آپ جب انشاءاللہ اور اسٹڈی کرو گے 3 طریقے کی بغاوت آپ کے سامنے آئیں گے۔ کیسے؟ ایک تو ظلم کے ذریعے انسان جو ہے وہ بغاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اس کو اگر سمجھے کہ کوئی قوت استعمال ہے، کوئی اگر طاقت اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کے ذریعے بھی وہ بغاوت کرنے لگتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کیسے دغا بازیاں کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اور باغی ہو جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ 2-3 طریقے ہیں جس کے کہ جس کے تھرو انسان جو ہے بغاوت کرتا ہے، باغی ہو جاتا ہے اور اپنے ہی کام سے وہ پلٹ جاتا ہے۔ دیکھیے یہ معاملہ تو دنیا والوں کو بھی پسند نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے، کسی کے ساتھ دغا بازی کرے یا اس طریقے سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے انسان کی سائیکو کو یہاں کھول کر رکھ دیا ہے کہ وہ رب جو اس کو
کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، یہ سانسیں اس کی دی ہوئی ہے، یہ زندگی اس کی دی ہوئی ہے، اسی کے ساتھ دگا۔ طرح طرح بول رہے ہیں کہ تم باغی ہو گئے ہو، ایسا کرتے ہو تم۔ اب سوچے ذرا، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ اس آیت پہ یقین کرے کہ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، خود پر ہی کرنا چاہیے۔ کس طریقے سے؟ کہ میرا کیا معاملہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کیا میں بھی جو ہے یعنی کہ اللہ نے جو چیزیں مجھے دی ہے، کیا اسی میں مست ہو کر رہ جاتی ہوں؟ اس طریقے سے میں بغاوت کری اللہ کی؟ اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں اس میں میرا کیا رویہ ہوتا ہے؟ یعنی کہ میں خوشی میں رب کو یاد رکھتی ہوں یا نہیں رکھتی ہوں؟ غم میں رب کو یاد رکھتی ہوں یا نہیں رکھتی ہوں؟ سوچیے۔ اسی طریقے سے اور انسان کیسے بغاوت کرتا ہے؟ یہ تو رب کے ساتھ بغاوت ہو گیا نا۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ انسان جو ہے یہ جب والدین کی نافرمانی کرتا ہے، یہ بھی ایک طریقے کی بغاوت ہے کہ پیرنٹس کی نافرمانی کی، اور پھر اس کے بعد یقین کریں کہ کچھ نافرمانیاں، کچھ بغاوتیں ایسی ہیں کہ انسان کو خود پلٹ کر اس کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ تو کبھی کسی کے ساتھ دغا، کسی کے ساتھ بغاوت یا کسی کے ساتھ نافرمانی کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس دنیا میں وہی دغابازی، وہی نافرمانیاں پلٹ کر مجھ پر آئیں گی ضرور۔ یہ سوچا کریں، غور و فکر کرا کریں اس بات پر۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اور اگلی چیز کیا ہے اس میں کہ خود ہمارا غور و فکر کیا ہونا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کوئی خوشی دیتے ہیں، کوئی نعمت دیتے ہیں، اس وقت میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا میرے دل میں شکر گزاری ہوتی ہے، یا میں پھر یعنی کہ ناشکری کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرتی ہوں؟ اور دیکھیے یہاں پہ بغاوت کا آپ ان شارٹ اگر معنی لے تو ناشکری ہے۔ جس کسی نے بھی ناشکری کی گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کیا۔ استغفر اللہ۔ سوچیں، دنیا میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہے نا، وہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اس پر کیا انسان اتنا اتراتا ہے؟ اس پر اتراتا ہے، ناشکری کرتا ہے اور بغاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ فار ایگزامپل دیکھیں کہ اللہ نے کسی کو خوبصورتی دی ہے، اب وہ اس کے لیے آزمائش بن گئی ہے کہ بھئی اللہ نے خوبصورتی دیا ہے تو میں دکھاؤں کیوں نہیں لوگوں کو؟ اب میں پردہ کیوں کروں؟ میں کوئی بدصورت تھوڑی ہوں، میں خوبصورت ہوں نا، تو دکھاؤں گی نا لوگوں کو۔ پھر اس طریقے سے سمجھیے کہ اللہ نے گھر دیا ہے تو گھر کے ساتھ یہ کہ گھر کو لے کر، گھر بھی الحمدللہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ گھر کے ساتھ جو انسان کیسے اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے؟ اس میں اللہ کے نافرمانیوں کے کام کر کے، شرکیہ کام کر کے، ایسے ایسے اس گھر میں کام کرتا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس نعمت کو لے کر اللہ کے ساتھ بغاوت کرنا۔ مال لے لے، اولاد لے لے، اولاد اللہ نے دی ہے، اس کی ذمہ داریاں آپ کریں، اس کو دینی تعلیم دے، اس کو اللہ کی پہچان کروائیں، صرف دنیا کا بندہ بنا کر نہ رکھیں۔ اور جو لوگ صرف اپنے بچوں کو دنیا کا بندہ بنا کر رکھ دیتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے اس نعمت کو لے کر اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں۔ مال اللہ نے دیا ہے، سینس نہیں ہے اس کو خرچ کرنے کا، کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا ہے، تو مال کو لے کر اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری نعمتوں پر ہم غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میں جو ہے ان اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کروں۔ اسی طریقے سے چلیے آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، وہ اور بہت زبردست ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے اے انسان ٹھیک ہے، کر لے میرے ساتھ دغا بازی تجھے جتنی کرنی ہے، میرے ساتھ تو ظلم کر لے، دغا بازی کر لے، ٹھیک ہے، اور لیکن اتنا یاد رکھو کہ انما بغیکم علی انفسکم، یس، یہ ہے بہت بڑی حقیقت کہ در حقیقت تمہاری بغاوت تو تمہارے اوپر ہی اثر ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جاؤ تم مزے کر لو دنیا کی زندگی میں، اور بھولو مت پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتائیں گے تمہیں کیسے عمل کیا کر کے آئے ہو تم دنیا میں۔ لیجیے، کوئی یہ نہ سوچے کہ نعوذ باللہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے نعوذ باللہ میں اللہ کا کچھ بگاڑوں گی، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا اپنا خود کا بگڑے گا،
تم نے بغاوت کی تو تم اپنا خود بگاڑ کر رہے ہو. کس طریقے سے؟ چلیے اب کچھ اس کی سائنس ہے. اوکے، کچھ ایسے ظاہری چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو کیسے وہ بغاوت و نافرمانی پلٹ کر میری طرف آتی ہے. تو بہت آسان سا اس کا ایک طریقہ ہے پتہ کرنے کا، اور وہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں بندہ کبھی خوش نہیں رہتا ہے. سب کچھ اس کے پاس ہے، سارا عیش و آرام ہے، دولت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، سب ہے، خوش نہیں ہے بندہ. کیوں خوش نہیں ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اللہ کی بغاوت میں لگا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت کی وہ ناشکری کر رہا ہے، اس لیے وہ بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے. اور دیکھیے ایک بندے مومن جو ہوتا ہے نا، اس کی زندگی بہت سکون والی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ رب کے سوا اس کا کوئی ہوتا نہیں ہے. اس کا سارا شکر، ساری عبادت، ساری تعریفیں وہ صرف اللہ کے لیے لیتا ہے، اللہ کا کرتا ہے. باقی نہ وہ کسی کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے، نہ وہ کسی اور کا شکر ادا کرتا ہے. اس لیے ایک بندے مومن، ایک ایمان والے کی زندگی بہت پیسفل ہوتی ہے، بڑی سکون والی ہوتی ہے. اچھا، ظاہری کوئی چمک دمک اس کی زندگی میں نہیں ہے، ظاہری کوئی عیش و آرام اس کی زندگی میں نہیں ہے، پھر بھی وہ بہت سکون کی زندگی گزارتا ہے. تو مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے اس بات کا احساس دلا رہے ہیں مجھے اور آپ کو، یہ دنیاوی زندگی میں تم مزے کرنے کے لیے آئے ہو، ٹھیک ہے، کر لو مزے. تمہارے اس مزے کا، تمہاری اس بغاوت کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. اور یہ مت بھولو کہ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. دیکھیے بار بار یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں کہ اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. کیوں ہمیں بار بار یہ سکھایا جاتا ہے؟ اسی لیے نا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں. دیکھیے جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے اس کی بات مانیں گے تو زیادہ فائدے میں رہیں گے نا. بات آ رہی سمجھے؟ پھر ایسے آیتوں پر کچھ میں آپ کو اگزامپل دیتی بچوں کی اور ماں کی. بچہ بہت پریشان کر رہا ہے اپنی ماں کو، ٹھیک ہے، ماں سوچیے کہ میری پکڑ میں آ جائے نا پھر اس کو بتاتا ہوں. بھاگ نکلا بچہ گھر سے، ٹھیک ہے، چلے کیا بولتی ہے ماں؟ کہاں جائے گا تو؟ پلٹ کے یہیں گھر پر ہی آئے گا نا، پھر میں تیری خیریت لوں گی. ایٹ لاسٹ بچہ پلٹ کے گھر پر ہی آتا ہے، پھر کیا اس کی دلائی ہوتی ہے. دیکھو پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بولے کہاں جاؤ گے تم؟ یہ دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، خوب مزے کر لو. یہ دنیاوی زندگی ہے، تمہیں فائدے کے لیے دیا گیا، ٹھیک ہے بھائی کر لو. ایٹ لاسٹ تو مر کے میرے پاس ہی آنا ہے نا. دیکھیے کہ کیوں بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے؟ کیونکہ کسی بھی مذاہب کے ماننے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ موت کا انکار نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں. کوئی بھی مذہب کا ماننے والا کبھی آپ کو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، مجھے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شعور کو بیدار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، میرے پاس ہی آؤ گے نا پلٹ کے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، سب مر کے اللہ کے پاس جائیں گے. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کیا کر کے آئے ہو دنیا میں. تو یہ جو سوچ ہے نا کہ مجھے اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یہ انسان کو بڑا سیدھا رکھتا ہے، بہت ہی سیدھا رکھتا ہے. برائیوں سے روکتا ہے کہ نہیں چلو بھائی ٹھیک ہے، آج میں نے کسی سے چھپ چھپا کے کوئی کام کر لیا، کسی کو نہیں پتا کہ میں نے کہیں ماتھا ٹیکا، کسی کا شکر ادا کیا نہیں کیا، کیونکہ یہ دل کی کیفیت ہے نا. آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے اگلا بندہ تھوڑی جانتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں. میرے پاس آؤ گے نا پھر میں تمہیں سب بتا دوں گا کہ تم کیا عمل کیا کرتے تھے. تو کتنا ہی اچھا ہے کہ جب اتنی غیب کی باتیں اللہ نے بتا دی ہے تو مجھے اور آپ کو ابھی ہی اپنے آپ کو سنوار لینا چاہیے، سدھار لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکیں، اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا نہ کریں. سورہ انعام کی آیتیں مجھے یاد آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جب لوگ ڈراوے دیتے تھے نا اپنے مشرکوں کے نام سے
کہ ہاں تم ہمارے شرکا کو پکارتے نہیں ہو اور تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے کہ تم ان کو پکارتے نہیں ہو. جیسے آج کل جو ایک کہ ٹرینڈ چل رہا ہے، یا آپ سمجھے کہ آج کچھ مہینہ چل رہا ہے، اکثریت مسلمان جس کو مناتی ہے، ٹھیک ہے، 11ویں شریف اور یہ شریف اور وہ شریف. اللہ کی پناہ، سوچے ذرا آپ کہ اور کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے شیئر کیا کہ کہتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے آپ باوضو لے، اگر آپ بغیر وضو کے ہیں تو جن کے نام پر یہ نیاز نظر کرتے ہیں نا، ان کا نام آپ بغیر وضو کے لے نہیں سکتے ہو. اتنا بڑا جھوٹ، استغفر اللہ. انسان سوچے کہ یہ مسلمان کہاں بھٹک رہا ہے. اتنی بڑی کنڈیشن تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی نہیں رکھی کہ بھئی میرا نام اللہ تعالی تم بغیر وضو کے لے نہیں سکتے ہو. یہ کنڈیشن تو اللہ نے بھی نہیں رکھی. آج اکثریت مسلمان کی کہاں بھٹک رہی ہے کہ ان کا نام لینے سے پہلے تمہیں وضو کر کے آنا پڑے گا. یہ کنڈیشن رکھا ہے مسلمانوں نے. تو شکر ادا کرے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان تمام برائیوں سے بچا کر رکھا ہے. یہ اتنا بڑا شرک اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. سوچنے والی بات ہے، حیرانی کہ نعوذ باللہ انہوں نے اس ہستی کو ولی کے نام پر جن کو پکارتے ہیں، اللہ عالم، دیکھیے کوئی ولی ہے نہیں ہے یہ اللہ کو پتا ہے، یہ تو غیب کی باتیں ہیں. انہوں نے تو اپنے نام کے آگے ٹائٹل لگا کے نہیں گئے بھئی میں ولی ہوں اللہ کا اور ایسا اور ویسا. کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے ولی، لیکن اللہ نے کہیں نام ظاہر نہیں کیا. تو ہاں، میں اور آپ یا مسلمان کون ہوتا ہے ایک پرٹیکولر پرسن پر یہ ٹیگ لگانے والا، ایک پرٹیکولر پرسن پر وہ لیبل لگانے والا کہ بھائی یہ اللہ کے ولی ہے، ہم ان کو پوجے. اور اس طریقے سے پوچھ رہے. انہوں نے تو نہیں کہا ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کے ولی ہے وہ اپنے حصے کا کام کر کے گئے. بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو کر گئے ہیں تمہیں اس کا حساب نہیں دینا ہے، اور جو تم کرو گے ان کو حساب نہیں دینا ہے. تو یہ مسلمان کہاں دھوکے میں پھنسی جا رہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی، اس وجہ سے لوگ شرک کرتے ہیں. اور حیرانی کی بات ہے کہ اس کو شرک نہیں سمجھتے. تو سورہ انعام کی وہ آیت مجھے جو یاد آ رہی ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تگڑا جواب دیا انہیں. اچھا تو تم مجھے ڈراتے ہو اپنے شریکوں سے، تمہیں تو ڈر نہیں لگتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے. میں کیوں ڈروں تمہارے شریکوں سے، جبکہ اللہ نے تو اس شرک کا کوئی پرمیشن ہی نہیں دیا، کوئی دلیل ہی اللہ نے نہیں اتاری ہے اس چیز کی، تو میں کیوں ڈروں. زبردست جواب ہے. آئی تھنک آیت نمبر 80 ہے اس کی سورہ انعام کی. وہ سوچے ذرا اب آپ، یہ دھارس، یہ گرس، یہ جرت ایک بندے کو کب آتی ہے؟ جب وہ قرآن کو سمجھتا ہے. قرآن کو سمجھے بغیر آپ کے اندر یہ جرت آ ہی نہیں سکتی کہ آپ لوگوں کو ایسے جواب دیں. شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ نے اگر ایسے بے دینی کے کام سے ہمیں بچا کر رکھا ہے. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.